اتنا بھی مجاہدین کو آلسا بننا چاہیے. بنو آلسا نہیں سمجھ آیا. آلسا آلسا جان دو کیا ہونے آلس بندے سوم پیا. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. جواب الجواب ہے، تاکید عہد ہے. کیا کہتے ہیں؟ وما لنا کیا ہے ہمیں، لا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ نہیں لڑیں گے ہم اللہ کے راستے میں. مقتضیات قتال، حالانکہ قتال کے اسباب موجود ہیں، قتال کے مقتضیات موجود ہیں، دواعی موجود ہے. وہ کیا دواعی ہیں؟ مقتضیات قتال. فقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. بڑی خیرت مند ہوتا ہے مجاہد، اور جب کافر بے خیرتی کرتا ہے تو غیرت مند مجاہد سے برداشت نہیں ہوتا. جب کافر بے خیرتی کرتا ہے تو غیرت مند مجاہد سے برداشت نہیں ہوتا. کافروں نے کیا بے غیرتی کی کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہمارے ملک پر قبضہ کیا، ہمیں اپنے بچوں سے جدا کیا، ہماری عورتوں کو بچوں کو غلام بنایا، ہمارے ملک پر قابض ہو گئے. اب بھی ہم نہیں لڑیں گے. یہ مقتضیات قتال ہے. فقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ تحقیق ہم کو نکالا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے ابناء سے. فلما کتب علیہم القتال، یہ نا قصہ جو گرجتے ہیں برستے نہیں ہیں، جو گرجتے ہیں. اب یہ پڑھے شوق ذوق کے ساتھ کہہ رہے تھے. فلما کتب علیہم القتال، بنی اسرائیل کی عہد شکنی ولا ہوا عادت پرانی. فلما کتب علیہم القتال، جب ان کو اوپر قتال فرض کر دیا گیا، تولو کرمن تولو ول کے پیچیدے، پھر گئے، منہ موڑا، اعراض کیا. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں. ہے نا پر بے وفائی ہوئی نا، بزدل بنے کہ نہ بنے. واللہ علیم بالظالمین، تسلی خاتم الانبیاء، تحدید ظالمین ہے، تحدید دھمکی ہے. قتال فرض ہونے کے بعد جو بھاگا وہ ظالم ہے. اللہ کو پتہ ہے اے نبی بس چھوڑو، اللہ کو علم ہے کیا کرے گا اللہ ان کے ساتھ. وسعت علم باری تعالیٰ، تسلی خاتم الانبیاء، ظالمین کی تحدید بھی اللہ پاک جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو. وقال لهم نبیہم، وہ جو مطالبہ تھا اب اس مطالبے کا جواب ہے. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. یہ جواب مطالبے کی تشریح ہے. تو سجوا کے نا ملک بنا. ان اللہ قد بعث لکم، کتنی واضح بات ہے کہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. نبی یوں نہیں کہہ رہا میں نے کیا ہے. اگر اپنی طرف بھی منسوب کرتا تو بھی حق تھا، لیکن نبی کیا کہتا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. پتہ قوم دا کہ اللہ دا نا گنسوں تے کچھ حیا کرے سے مگر نے موسیٰ بھی نہ منیا. حقیان ارن اللہ جارا، انہیں دی اولاد ہے نا. وقال لهم نبیہم، جواب مطالبہ، تشریح جواب مطالبہ. کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے بھیج دیا طالوت کو بادشاہ بنا کر. اب طالوت غریب خاندان کا آدمی، فقیر خاندان کا آدمی، عام انسان، نہ کوئی شہزادہ نہ کوئی صاحبزادہ، کچھ بھی نہیں تھا بیچارہ. تو بول پڑے، اناد بنی اسرائیل،
عناد، کہنے لگے انا یکون الملک علینا، کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر ہیں، سارے ہوتے بادشاہ بڑھتا پہ، انا یکون الملک علینا، عناد بنی اسرائیل، کہا انہوں نے کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، بنی اسرائیل کے مفاخرانہ جواب، بنی اسرائیل کا تکبر فخر، نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں ساتھ بادشاہت کے اس سے۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کارخانے دار کوئی نہیں، کارخانہ کوئی نہیں، کوئی فیکٹری کوئی نہیں، سمجھ آمدہ پہ کچھ پیسہ کہیں نہیں، دولت کہیں نہیں، میل مالک کوئی نہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو نہیں دی گئی وسعت مال سے۔ معلوم تھی دے دنیا کیا چاہتی ہے، دنیا والے کہ ملک دنیا والوں کا ہے، ملک بادشاہ دنیا والوں کی ہے۔ مولوی جب اس میدان میں آتا ہے کہتے ہیں یہ کیا کرے گا، اس کو ملک کے ساتھ کیا، یہ تو پڑھا ہے، یہ تو وزیر اعظم بنتا ہے، کتاب اللہ کو ووٹ کیوں نہیں ملتا، کہتے ہیں یہ تو مدرسوں میں ہوتی ہے، اسمبلی ہال میں کیا کرنے آئے گی، وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کرنے آئے گی، یہی تو مار ہے نا، سمجھ نہیں آتی۔ وہاں کیا آئے گا کہ بلہ آئے گا، وہاں کیا آئے گا، شیر آئے گا، وہاں کیا آئے گی، تیر آئے گا، قرآن نہیں آئے گا۔ حشر جو ہو رہا ہے پھر ہو رہا ہے، بلے والوں نے جو کھیل کھیلا، شیر والوں نے جو کھیل کھیلا، تلوار اور تیر والوں نے جو کھیل کھیلے، دنیا رو رہی ہے۔ اب آنے دو کتاب والوں کو، دیکھ لو بلکال کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جھوٹ بولنے والے کہ کیا لفظ بولتا ہے مدینہ کے بارے، ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ بلے سے نہیں آئے گی، کس سے آئے گی؟ کتاب اللہ سے آئے گی۔ جن کے منشور میں کتاب اللہ ہے، جن کے زبان پر کتاب اللہ، جو رمضان میں ہی جلسے کر رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے نہ پڑھنے دیتے ہیں، یہ سیاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے۔ بہرحال یہ دنیا ہے، کیا کرے۔ قال، نبی کا جواب ہے، فضائل طالوت ہے، اوصاف امیر ہے، اسلامی فوج کا جو امیر ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ قال، نبی کا جواب ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، فضائل طالوت ہے، اللہ نے چن لیا اس طالوت کو اوپر تمہارے، اوصاف امیر وزادہ ہو، اور اس کو بڑھا دیا باعتبار فراخی کے، کس میں؟ فی العلم والجسم، دو خوبیاں ہیں اس میں، ایک روحانی خوبی ہے، ایک جسمانی خوبی ہے، ایک مانوی خوبی ہے، ایک ظاہری خوبی ہے۔ بندہ دا قد بھی ہوئے، جسم بھی ہوئے، رنگ بھی ہوئے، تناسب اعضاء بھی ہوئے، تے نال نال علم بھی ہوئے، نورن علی نور ہے، جیب خالی ہو پرواہ کو نہیں، کار نہ ہو پرواہ نہیں، بندہ تک صاحب کار ہے، نہیں سمجھ آیا؟ بندہ تو صاحب کار ہے، بندہ تک کار والا ہے، کار نال بندہ کیا تیسے، تو بعض ہوئے سادہ ہوئے، تلوار کیا کرے سے نہیں آ رہا سمجھ میں، تلوار قوت دکھائے تھی بازو کے زور سے، تے بازو تھا کہنی تو تلوار آنو بیجا ترائے دا جو اپنا ڈاکی کہنا کب سکسو بنا دا دھوڑ۔ تو بہرحال نور علی نور امیر المومنین بن سکتا ہے،
اوصاف امیر وزادہ، اللہ نے اس کو بڑھا دیا باعتبار فراخی کے علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اعتراض آنا اس کو کیسے ملک مل رہا ہے؟ ازالہ شبہ ہے، حصر تصرف فی ذات اللہ، اللہ پاک دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے۔ جلو رلو میرے نال تھوڑا جا، جلو سڑو، کیا لفظ کہہ سرا کی تھا، مرو، بس ملک اس کا۔ بادشاہت کس کو ملے گی؟ وہ عالم کو، سونے مولوی کو، ہے گو سونے مولوی کو، علم بھی سونا، جسم بھی سونا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، دوسرا علم باری تعالی، اللہ پاک فراخ ہے، علیم علم والے ہے۔ وقال لهم نبیہم، قوم بڑی عجیب تھی، اللہ نے مقرر کیا ہے، اوصاف اس میں یہ ہیں، لیکن قوم پھر درخواست کر رہی ہے۔ سونا ٹھیک ہے، اللہ مقرر کر لیتے منے دیتا ہے اسے، لیکن کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی کرامت ایجا کون منے دے ہے دے، لیکن کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی کرامت، تو اللہ نے نشانی بھی بتا دی۔ وہ جالوت جو صندوق لے گیا تھا جس میں بڑے تبرکات تھے، بہت اعلیٰ اعلیٰ چیزیں تھیں، جب بنی اسرائیل والے کہیں لڑتے اس صندوق کو اپنے سامنے رکھتے تو اس صندوق کی برکت سے فتح ہوتی۔ یہ صندوق بھی جالوت لے گیا تھا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ کہتے ہیں صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین شریفین تھی۔ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی جوتی مبارک تھی، اور اس میں عصا بھی تھا، وہی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، عصا، یہاں تو عصا کا تعارف ہے نا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی، امامہ موسیٰ، امامہ ہارون، وہ من جو آسمان سے اترا تھا، کچھ ڈش اس کے بھی تھے محفوظ، اور کچھ تورات کی الواح، تختیے جو لکھی لکھائی آسمان سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، کچھ وہ الواح بھی تھی۔ یہ تبرکات تھے۔ آپ پتہ تبرکات کیا آپ سن کے درہم ہو گیا، دینار ہو گیا، پیسے نہ کوئی تھیلے ہو گیا۔ آج کل کوئی ویندے نہ ایڈے ہونے تے گلا کسی مذاکرات ہی نے بین بلا خالی ہاتھ گیندے بریف کسی بھارتے ویندے رہتے، اربانوں بیٹھے ہی ویندے۔ سنا ہے نا اس طرح کی باتیں؟ تو یہ علامت نہیں ہے۔ وقال لهم نبیہم، اب یہ ایک دوسرے مطالبے کا جواب ہے، کیا کہ مانتے ہیں چلو طالوت کو اپنا بادشاہ، لیکن کوئی علامت۔ وقال لهم نبیہم، ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ علامات عمارت طالوت، طالوت کی عمارت کے علامات، ایاتکم التابوت، یہ کہ آئے گی تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر سکون کا انتظام ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، صندوق میں خزانہ کیا ہے؟ صندوق کے اندر چیزیں کیا ہیں؟ سکینہ، اطمینان کی چیزیں، بقیت مما ترک آل موسیٰ، اور بقیہ اس میں سے جس کو چھوڑا آل موسیٰ نے، آل ہارون نے۔ کیویں اسے جہاز دے اسے، سبحان اللہ، حاملین صندوق تحمل الملائکہ، کون اٹھا کر لائیں گے؟ اس کو ملائکہ اٹھا کر لائیں گے۔ میں نے بتا دی تھی اگلے دن بعد، جہاں وہ صندوق رکھتے نا جالوت والے، وہاں عذاب آ جاتا، جہاں رکھتے تنگ آ گئے صندوق سے، بیل گاڑی منگوائی، صندوق اس پر رکھ دی، اور وہ جو بیل تھے ان کو ایک طرف ہکا دیا، چلو بھیجو۔
اللہ نے ملائکہ کو چاہ گنو چاہو اتنا جتنا بنی اسرائیل بیٹھے ہوں تالوت بیٹھے آتے میں تلے آتے رکھی نہ کہ آ گئی ہے ویسے ہوں تو مجبور تھی گئے نا علامت آ گئی ولایت دی کرامت آ گئی ہوں تو ابا ہر کوئی منے سے من گئے سے ابا من گئے سے باقی یہ سارا بادشاہ ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین مستفیدین من الآیت تحقیق بیچ اس کا البتہ نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے فلما فصل طالوت بالجنود یہ رکوع نمبر 33 ہے بس ربط پر گزارا کر رہا ہو بقیہ داستان طالوت بقیہ داستان طالوت یہ قصہ چلتا پہ اب پتہ چل گیا کہ طالوت بادشاہ ہے جہاد کے لیے جانا ہے کرامت بھی تازہ دیکھ لی ہے اب تو ابا بچہ بچہ نکل آیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہتے ہیں 70,000 لوگ میدان میں آ گئے جہاد کے لیے کتنے افراد 70,000 اب طالوت علیہ السلام 70,000 مجاہدین کو لے کر چلے ہیں اب امتحان آ رہا ہے پتہ بھیڑا کٹھے دی وجہ نہ تے نال نال بکری ہوئے بزدل بھی ہوئے تے بہادر ہی ہوئے تو بلا جانے بزدلی لکھیں دے نا بہادریں دے بھی بہادری کھڑوے دیئے بال جیڑا بھیڑا بھج سے نا ہر کوئی بھج سے اللہ تا جاندہ ہے نا بھیڑے کو کہ یہ تا کرامت دیکھتے ہیں آگے تے اگو جہاد ہے تے جالوت نالے انہیں بھجنا ہے تو بڑا سارے بھجنا ہے امتحان کی دے اللہ سے انہیں امتحان ہی بڑا عجیب ہے نہر تو گزرتے اللہ فرمائے پانی نہ پیوائے روزہ رکھو پانی نہ پیوائے اور پتہ نہیں کتنے عرصے دا سفر کی دیوہ دن کتنا لمبا سفر کی دیوہ دن نہرے تے پانی نہ پیوائے سے اور بنی اسرائیل کی تو چھوڑے دن پانی تریہ اونٹ تریہ بکریاں تریہ نمی بھیڑا یہ میں پانی دے ڈھا دینے میں ڈھائے پہ اب بنی لشکر طالوت کے 3 حصے بن گئے ایک اللہ اکبر ایک ناقصین کا جنہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا ان کا حکم کیا آیا چلو واپس جاؤ تم جہاد کے قابل نہیں ہو یہ ناقصین نمبر 2 متوسطین جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا لیکن ان کو فکر تھی کہ ہم تو تھوڑے ہو گئے کیا کریں گے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ جزا فضا سے کام لیا تیسرا اکمل لوگ جن کو اللہ پر بھروسہ تھا لہذا جنہوں نے پی لیا ان کا تو خارجہ ہو گیا اب بقایا کتنے نکلے 70,000 سے بقایا نکلے 0,313 70,000 سارا 0 کر لو 1000 نہیں جاتے 0 لا لیو ہی ویسے آتا ہے بیٹا 0,313 نہیں بے سمجھے گا 7 دی جاتے 0 آ گیا 70,313 بہرحال چھٹی 313 بچے وہی تعداد ہے جو اللہ نے بعد میں بدر والوں کو دکھائی 313 ابا کوئی چیز ہے عدد آج کل لوگ اس عدد کی بہت قدر کرتا ہے لفظ 13 کا بھی خیال کرتا ہے لیکن سنی کچھ لوگ 12 512 پانچویں سمجھ گئے
12 ہی سمجھ گئے او 13 اوکھے بلکہ مثالہ بڑی انہاں 3 وچوں نہ 13 وچوں یہ اندر کھاتے بغض کی مثالیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چوٹ دشمن لگا رہا ہے. ہم بھی بول لیتے ہیں چل بھائی تو کون نہ 3 نہ 13 313 نہ 3 نہ 13. بہرحال فلما فضل طالوت شروع کر رہا ہوں. طالوت اور لشکر طالوت کا خروج الی الجہاد اب لشکر بن گیا. فلما فضل طالوت جب طالوت جدا ہوئے ساتھ لشکر کے طالوت نے اپنے لشکر کو لے کر الگ تھلگ ہوئے. قال ان اللہ مبتلیکم بنار یہ نصیحت طالوت ہے اختبار خدا بندی ہے امتحان خدا بندی ہے. اللہ آزما رہا ہے. کیا کہتے ہیں طالوت تحقیق اللہ پاک تو تم کو آزمانے والے ہیں ساتھ ایک نہر کے. فمن شرب منہ فلیس منی یہ نتائج حرص ہے. حریص لوگ ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں. فمن شرب منہ فلیس منی یہ جماعت نمبر 1 ہے. ناقصین کی کہو محرومین کی کہو حریصین کی کہو. فمن شرب منہ فرمایا وہ جو اس سے پیئیں گے فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہوں گے. ومن لم یطعمہ اور جو اس سے نہیں چکھیں گے فإنہ منی یہ حکمت اختبار ہے. مجتنبین حرص کے نتائج ہیں. حریص لوگوں کے کیا نتائج فلیس منی پانی پینے والے ہم سے چھٹی. اور جو مجتنبین عن الحرص ہیں فإنہ منی یہ اجتناب عن الحرص کے نتائج وہ میرے اللہ من اقترف غرفۃ بیدہ یہ شفقت خدا بندی ہے. اللہ نے بالکل پابندی نہیں لگا دی کہ چکھنے ہی کہنی پانی پیونے ہی کہنی پانی ہاتھ ہی نہیں لامنا پانی کو. اجازت ہے اللہ من اقترف غرفۃ مگر وہ جس نے چلو بھرنا اپنے ہاتھ کے ساتھ. ہاں با تیرے کو پانی ختم کریں دے یا حکم خدا ختم کریں دے. بھوک کو طعام ختم کریں دے یا اذن خدا ختم کریں دے. 10 مٹکے پانی کے بھر کے پی لو اللہ پیاس نہ بجھائے اور تیز ہو جائے تو پانی کیا کرے. بس یہی برکت ہے. جنہوں نے چلو پیا وہ سیراب ہو گئے. جنہوں نے پیٹ گھر بھر کر پیا پیٹ پھول گئے چلنے سے بھی عاجز ہو گئے. اور ٹوروں کی میں تو شکر ہے بار رمضان ہم دیتے بھی تراویح بھی ہیں تو پیٹ صاف تھی میں ایک مشق تھی میں دیئے ورنہ ہوں میرے حال کیا ہوتے مغرب دی نماز ہے وہ کٹ اڑ دے بندہ چیل تلے ہوتی ہے چکی ہوتی ہے یہ بھی ہاتھ پکوڑا منہ دے اندر تو پنڈو یہ حاجی صاحب پیندے پیندے سارے نہیں تھے جہاد کی تھے پانی چٹ پلیٹاں چٹ پتہ نہیں کیا کچھ تھے باہر آگے ہوئے تو وہ 4 چھٹ نہ مراد تو سارا نہیں کھا دے نہ سارا کھانا تو ٹائم میں تو بلا دے جاؤ تو شکر کرو پا موسم چنگی ہے جتنی بیٹوال ہوئے بھی مطلب مزید انشاءاللہ 15-16 سال موجہ کرائے موجہ جنتی روزے سوکھے روزے کوئی دقت کوئی نہیں انہیں بعد والا دکھائے پہ. فشربوا منہ اللہ من اقترف غرفتن یہ شفقت خدا بندی ہے مگر وہ جس نے ایک چلو بھر لیا اپنے ہاتھ سے. فشربوا منہ اللہ قلیلا منہم طالبین دنیا کی کثرت لشکر طالوت. فشربوا منہ اعلان ہو چکا ہے اب لشکر نے کیا کیا ہے حرص لشکر. فشربوا منہ سارے لشکر نے وہاں سے پانی پی لیا. اللہ قلیلا منہم یہ اہل حق کی قلت مگر تھوڑے ان میں سے. کیا کہا تھا میں نے لشکر کے کتنے حصے بن گئے تھے ایک ناقصین کا
حریص لوگوں کا جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، ان کا کیا حکم تھا؟ چلو گھر چھٹی تھے، آسان نال نہیں بھیجل سکتے۔ نمبر 2 متوسطین، تھوڑا سا پانی پی لیا، لیکن انہوں نے دیکھا اب 70,000 تھے، اب کتنے ہو سے 313 یار کیویں تھی سے یہ دوجی جماعت ہے تھاڑا کرے دے پہ دوجی جماعت تذکرہ ہے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، لشکر طالوت کا باہم مکالمہ، لشکر طالوت کا باہم مکالمہ آ رہا ہے سمجھ میں؟ لشکر طالوت کی مجاوزت عن النہر، نہر سے گزر رہے ہیں۔ فلما جاوزہ، جب گزر گئے اس نہر سے، کون ہوا؟ طالوت والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اور وہ جو متوسطین لوگ تھے وہ بول رہے ہیں، متوسطین کیا کہتے ہیں؟ لا طاقت لنا اليوم، آج نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے ساتھ طالوت کے اور اس کے لشکر کے۔ وہ پتہ نہیں کتنا ہزاریں، کتنا اسلحے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، حکمران جماعت ہے، اور ہم 313 کیا کر سکتے ہیں؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ جماعت نمبر 3 ہے، کن کی؟ مخلصین، کاملین۔ ہاں جی، قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ اللہ کو ملنے والے ہیں۔ استقلال مخلصین، یہ سنت اللہ کا بیان ہے۔ مخلص آدمی کو لشکر کی تعداد پر کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا، ان کو توکل اللہ کی نصرت پر ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ استقلال مخلصین ہے، سنت اللہ کا بیان ہے۔ کم من فئۃ، کتنی جماعتیں ہیں تھوڑی، کہ غلبت فئۃ کثیرۃ، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا بڑی جماعت پر، لیکن کیویں؟ اپنے زور نال، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ نتائج کاملین، نتائج مخلصین، واللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صابر ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بھی تھوڑے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ، یہ بقیہ داستان ہے۔ گھر سے نکلے تھے 70,000 کی تعداد میں، اب بچے کتنے؟ 313۔ اب نظر پڑی اللہ پر، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ معلوم ہوا مجاہدین کے اوصاف کیا ہیں؟ التزام دعا۔ مجاہدین کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ بقیہ داستان ہے مخلصین کی شجاعت کا بیان اور مخلصین کی دعاؤں کا بیان۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ، جب ظاہر ہو گئے جالوت کے لیے اور جالوت کے لشکر کے لیے، قالوا ربنا، یہ مخلصین کی شجاعت بھی ہے، مخلصین کی دعائیں بھی ہے۔ کیا کہا؟ اے رب ہمارے افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر پلٹ دے صبر کو، وثبت اقدامنا، یہ ثبات قلب کی دعا ہے۔ تو کہنا تو چاہیے تھا ثبت قلوبنا، لیکن اقدامنا کہا، ثابت قدمی ہی سے ثبوت قلب ہوتا ہے، اس لیے کیا کہا؟ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، انصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کفر کرنے والی قوم پر، فہزموہم باذن اللہ۔ حضرت طالوت جب لشکر لے کر نکلے اور یہ محدود تعداد لے کر نکلے، اب اللہ پر سارا تھا بس۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم تھا کہ داؤد علیہ السلام کے اب کو ملنا ہے، داؤد علیہ السلام کے باپ کو ملنا ہے، اور اس کے بیٹے ہیں 6،
اس ساتھ بلکہ اس کے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کا وہ ایک بیٹا جو تمہارے ساتھ ہوگا نا وہ جالوت کو قتل کرے گا۔ حضرت طالوت آئے داؤد علیہ السلام کے والد کے پاس، کہا ہمیں حکم ہے اپنے ایک بیٹا مجھے دو۔ ان کا جو بیٹا داؤد تھا وہ چھوٹا تھا، بکریاں چلا رہا تھا، باقی گھر پر کھڑے تھے، وہ بڑے ہٹے کٹے موٹے تازے تھے، صاحبزادے تھے، آخر نبیوں کے بھائی تھے۔ خود بتاؤ ایسے کیوں جے شیر ہو دیں، غریبے نے بال تو غریبے نے بال ہو دیں۔ بھائی سن دے بیٹھو کیا؟ تو جب یہ سارے شیروں کے بچے آئے تو حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جس کی علامات بتائی گئی ہیں وہ علم نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ابے نے کہا بلاؤ یار اس چھوٹے بچے کو۔ وہ چھوٹو بچہ بکریاں چھوڑ کر آ رہا ہے، راستے میں 3 پتھر پڑے تھے، پتھروں نے کہا داؤد ہمیں اٹھا لو، ہم آئیں گے، جالوت پر ہم کو مارنا، جالوت کی ہم آنکھیں نکالیں گے۔ تو رستے جمنے پیان داؤد علیہ السلام نے وہ 3 پتھر بھی اٹھا لیے۔ ان میں کوئی بات ہے کچھ نیم دا اردو دے الفاظ نیم دے سرائکی وچ غلول جان دو، ایک بھی چیز ہوندی ہے کہ لے دور ہے کھمانی اگے لوگ جواری باجرا پکے دا تے ان دے درمیان ایک چھپر بنے دے ہن تے رسی دی ایک کھمانی بنے دے ہن، ان دے ادھ وچ 3 لڑ ہوندے ہن، 2 لڑ لمبے 3 چھوٹے، ان دے وچ ڈیلا رکھ دے ہن، ڈل وہ کوئی گھما تے ور ایک پاتا چھڑے دے ہن، بڑا دور ویدا این پرندے اڑے دے ہن۔ بکر بال اکثر ایویں بکریاں کو چرے دیں، چھوٹی موٹی کیویں مارن، غلولہ نال رکھیا جتا کوئی بکری ودی غلول ماریا بکری ڈر گئی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ چیز تھی، غلول یا کھمباڑی ہے، پتھر ہی نال جاتی ہے۔ جب آ گئے ہیں تو طالوت نے کہا یہ بال ہے۔ اب لشکر میں پہنچ گئے، جالوت اور اس کا لشکر سامنے ہے۔ کہتے ہیں جالوت کا قد بھی بڑا تھا، موٹا بھی بڑا تھا، اور سر سے پاؤں تک لوہے کے ساتھ لوہے کے ہتھیار اس نے پہن رکھے تھے، لباس بھی لوہے کا پہن رکھا تھا، صرف آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی۔ اب آ کر لڑائی شروع ہو رہی ہے، حل میں مبارز داؤد علیہ السلام اکیلا جالوت کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ بولو دا پترا بال آیا کھڑے، بال نہیں لال ہے، داؤد ہے، سلیمان دا کل کو ابا بڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا عظمت خدا دے رہا ہے بچپن سے۔ وہ بال بلوچڑے سننی دے نبا اسن جم تک کرنے سننی دے پہ نا آپ کرنے سنیا کیسے ایسا کو پتہ کا نہیں لگتا کیا ہو، اپنے نہیں لگتا تو بالا کیا لگ سے بیٹا کی میں سبا پڑی میں گلی پہ تک میں روٹی کھا سکتا میں بیٹھا ہوں، یعنی اتنا بھی خیال خیری جو تو قرآن پڑھ دے معاف کرایا بڑے عالم لوگوں۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں، بال بلوچنے سوئنی دے ویندے پتہ لگ ویندے یہ میرا مٹھو کی ہو جائے کیا تھی بنائے۔ تو جالوت فرعون سامنے بچہ کھڑا ہے، میرا اللہ دی حکمت ہے فرعون کو بالے کو نمبر ویندے موسیٰ علیہ السلام بال نہ فرعون کو کیویں ڈالی کو پکڑ کے تلے سٹیا چیکا ٹان یہ اور چیک دے ودن چیخاں
کو مولوی چکوی بے سارے دیکھو کیا تین دے اللہ عالم پتہ تو لگ گئے نا کیا ہو دے کیویں ہو دے. بہرحال ابو جہل کو کہہ ماریا گھٹ پھرو نا حلال مسلمان ہوئے تے مسلمان دا بال ہوئے حلالی ہوئے حلالی اللہ بالے کنو کم کھنتے. حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھے جالوت میں بار تنمی کرے دا تیرے تے بالی تو بار کر جرا کرے دے کوئی یقین ہاں کیا کرے سے نہ تلوار ہے نہ تیر کمان ہے تالے تے میں سر کنو پیرے تک لوے دے ہتھیار کیا لباس پاتی کرا سر اکھی نظر دیا میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کار سیدھا تھی کرا کبھا نہ تھی سیدھا تھی کرا اکھی کھول کر میں کو دیکھ کر بتا کے تو میں اکھی بڑی کھانا دا پتہ کہنے لگا یہ بھی آؤں دا بندہ میں سے ڈٹھا کہنا اکھی کھول کر میں کو دیکھ کر اسی غلول آکھو یا کھمانی آکھو یہ کھمائیے نے نشانہ کیتے نے تو بکر والے نے نشانہ بڑا چگا ہوتے آنکھیں چاہیے وہ بٹا وہ پتھر جڑا چاہیے بس بھیجا نکتے تھے ڈٹھے ہل مچ گئی ہے دنیا دے اندر. وہ جالوت کو اللہ بال مار گئے تھے. یہ ہون کوئی آ کے وزیر اعظم کو مولوی ہلا دیتے جرا اسمبلی دا ممبر کہنی اقبال نے جالوت کو مار گئے تھے. لشکر بھج گیا ڈٹھا نہ آوے میندے پیان اسلام آباد ہوتے حملہ ڈٹھے نے جو ملی ہون بھائندہ سندے نہیں سے کوئی ڈرامہ کروں ڈٹھے میں سارا تھیا ہیں تک ماشاءاللہ ڈرامے دنیا دے اندر چل دے پہ. تو ولما برزوا لجالوت وجنودہ بقیہ داستان ولما برزوا لجالوت وجنودہ جب ظاہر ہوئے کون طالوت کا لشکر کس کے سامنے ظاہر ہوئے لجالوت وجنودہ جالوت اور جالوت کے لشکر کے سامنے نہیں یار یہ تو مانا کر چکا ہوں فہدموہم بِإِذْنِ اللَّهِ کامیابی لشکر طالوت شجاعت لشکر طالوت فہدموہم بِإِذْنِ اللَّهِ شکست دے دی کن لوگوں نے طالوت والوں نے ہم جالوت والوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے ساتھ. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ مغلوبیت لشکر جالوت شکست لشکر جالوت. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ شجاعت داؤد کا بیان. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. پیغمبر ہے داؤد پیغمبر بڑے آنا ہے معلوم تھا قتل کرنا شان نبوت ہے خلاف کوئی حقدار ہے قتل دا قتل کر لو. داؤد آ کے میں کل کو نبی بڑھنا ہے میں قتل نہیں کرنا 300 تو دا کیس بڑھنے سے کوئی 300 تو دا کیس کہنی جنتی فیل ملے سے. وقتل داؤد جالوت پاکستان ہوئے امریکہ ہوئے ہاں داؤد آجی مقدمہ کر لیں آج خود نوٹس کی نہیں کوئی نہیں امداد چلا صاحب کو نوٹس یہ کیوں تھے ایک کمال نہیں گا رہے. اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہوتا رہا ہے پاکستان میں اہل حق کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کبھی دنیا نے نوٹس نہیں لیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ نوٹس ہے کوئی گرفتار ہے کوئی پکڑیا پہ کوئی کٹینا پہ کوئی مریدہ پہ کیا ہو رہا ہے کسی کوئی لاٹھی نہیں لگ رہی نوٹس ہو رہے ہیں
دنیا چیخ رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، بے انصافی ہو رہی ہے پاکستان میں، اندھی دنیا ہم بول رہے تو ڈیلے میں پاکستان انشاءاللہ لیکن سوسائٹی فَعَذَبُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نتائج شجاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا۔ کیا ملک؟ بادشاہ کو جو بنیا، وَالْحِکْمَةَ، پہلا نتیجہ بادشاہت دے دی، والحکمت اور نبوت بھی دے دی، یہ دوسرا نتیجہ ہے۔ اس سے قبل جو بادشاہ ہوتا تھا وہ نبی نہیں ہوتا تھا، جو نبی ہوتا تھا بادشاہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں، نبوت بھی اور بادشاہت بھی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، یہ داؤد علیہ السلام کا تیسرا نتیجہ ہے، سکھلایا اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو مما یشاء، جو کچھ چاہا۔ زبور بھی عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ اللہ نے بہت ہنر کی چیزیں سکھلائی، زرے بنانے کا طریقہ سکھلایا، لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا، اور پرندوں کی بولی داؤد علیہ السلام سمجھتے تھے یہ کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر تسبیح ذکر کرتے تھے، پرندے بھی آپ کے ساتھ مل کر ذکر کرتے تھے۔ یہ ہے علمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، حکمت مشروعیت جہاد، حکمت مشروعیت جہاد، جہاد کے مشروع ہونے کی حکمت کیا ہے؟ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعضهم بعض کو ساتھ بعض کے، یعنی اگر ایسے نہ ہوتا کافر اور مجاہد نہ ہوتے، ایک دوسرے کو نہ دفع کرتے، لفسدت الارض۔ یہ ہے ترک جہاد کے نتائج، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، مجاہد نہ ہوتا، جہاد نہ ہوتا، شرک ہوتا، ضلالت ہوتی، گمراہی ہوتی، اللہ کی نافرمانی ہوتی، تو عذاب آتے کہ نہ آتے، بربادی آتی کہ نہ آتی۔ یہ مطلب ہے لفسدت الارض ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، شفقت خدا بندی ہے۔ اکچا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جہاد میں شروع کر دیا ہے تاکہ جہاد سے امن امان آئے، باعزت کی عزت بچے، دین والے کا دین بچے، حیا والے کا حیا بچے، دنیا والے کی دنیا بچے۔ اکچا کافر کا جان مال بھی محفوظ، ذمہ رہے نیچے ہمارے، ہم ان کی جان کا مال کا تحفظ کریں۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے دوسرے مذہب والوں کا تحفظ کرے، اسلام کرتا ہے، کافروں کا کرتا ہے، ذمیوں کا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، شفقت خدا بندی، لیکن اللہ پاک فضل والی علی العالمین۔ تلک آیات اللہ، صداقت قرآن ہے، یہ اللہ کی آیات ہے۔ نتلو علیک بالحق، صداقت قرآن بھی ہے، صداقت خاتم الانبیاء بھی ہے۔ نتلوہا علیک، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر ساتھ حق کے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسالت رسول اللہ کا اس بات ہے، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ، تلکا کا مشار الیہ، جملہ وہ رسل ہے جن کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے۔ تھوڑے سے نام لے لو جن کا ذکر ہو چکا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام، واحد ذکر سورۃ البقرہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت سلیمان علیہ السلام، وما کفر سلیمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ضمناً یہاں بھی کچھ نبیوں کا ذکر آیا ہے، حزقیل کا، شمویل کا، اور انک لمن المرسلین میں سب کا نہیں آیا آپ سمجھ میں؟ انک لمن المرسلین میں، ہاں آپ انہی میں سے ہیں جو دنیا میں رسول بن کر آئے ہیں۔ اب کا تلک الرسل، یہ سارے رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، تفاوت درجات رسول، تفاوت درجات رسول، ربط ہے انک لمن المرسلین تلک الرسل، یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تفاوت درجات رسول، سارے رسول کا درجہ برابر نہیں ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، جزوی فضائل آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی عظمت کا بیان، منہم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بلا واسطہ کلام کیا، برائے راست کلام کیا۔ بتاؤ وہ کون سا پیغمبر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ، فرفع بعضهم درجات، ہر نبی کو دوسرے نبی پر ایک آدھ درجے کی فضیلت ہے، لیکن بعضهم، ایک نبی ایسا ہے جس کو جمیع درجات کے ساتھ اونچا کر دیا ہے، جتنے درجات اللہ نبی کو دینا تھا وہ ایک نبی کو دے دیے۔ اس بعضهم کا مصداق ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رفع بعضهم درجات، اللہ نے بلند کر دیا ان میں سے بعض کے درجات کو، رفعت شان خاتم الانبیاء، رفعت شان خاتم الانبیاء۔ ایک بعضهم کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس مضمون کو چھیڑا تو نہیں جا سکتا، چھیڑے تو پھر اس کو کنارہ ہی نہیں ہے، بہرحال سارا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، تھوڑا سا کچھ نمونہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام نبوت ہے، نہ زمانے کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ عموم نبوت۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ ہر ایک کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، ہر ایک کا زمانہ مخصوص ہے، قوم مخصوص ہے، علاقہ مخصوص ہے، وطن مخصوص ہے، وقت مخصوص ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی وقت نہیں ہے، اولین آخرین کا نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی یہ تھا جب امام ہے نہیں، نبی امام الانبیاء ہے کہ نہیں ہے؟ اب معراج کی شب، کب معراج کی شب امام الانبیاء سورے کھڑے تھے، تکبیر ہو رہی ہے، مصلی خالی ہے، اب انتظار ہے، جبریل کہتا ہے سونا طے پڑھانی ہے نماز، کیا کہ نہیں پڑھا سکتا اور نماز کہ آج کل اب نبی آ گئے، نبی آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد مصلی پہ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، نبی کے لیے کیا ڈرامہ آ گیا، کیا ڈم 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 ڈم، آخر کوئی چکر تھا دنیا کے اندر چلانا نا، پیسے جو کٹھے کرنا، سارا نہیں قرآن سنو، نہ روپے ویل کوئی نہیں دینا، آؤ ہی ڈم ڈم تھے، آواز آئیے، ہاں بھی بندے نہ اٹھیا ہو سکتے ایک میں ویل نے دے پیسے کہہ دیے، بکواس دیے، بیا کہہ دیے، بھاؤ جو ہماری او اب تک قرآن پڑھا، قرآن دے پیسے حرام ہوتے ہیں، جائز کریں، یہ والا شریفت والناس، اللہ خیر فرمائے۔ عموم نبوت، عموم دعوت، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
سبحان اللہ. اور نمبر 9 ختم النبوت. بلاکر رسول اللہ بخاتم النبیین. اور تفضیل امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. بھائی امت کو عظمت بوجہ نبی دی عظمت ہے، اگر نہ حیثے کون اپن اپنی سنیان اپنی شان نبی دے پیچھو بڑی ہے. تفضیل امت، معجزات کی بھی کثرت ہے. ہر نبی کے 2-4 معجزے، میرے نبی کے سینکڑوں معجزے. اور کچھ صفات ہیں میرے پاک پیغمبر کی جو حضور کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کو نہیں ملی. ان میں سے کچھ گنتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر. سبحان اللہ. ساری اولاد آدم کے سردار، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ولا فخر. کوئی بدئی کوئی نہیں. انا سید ولد آدم ولا بیدی لواء الحمد ولا فخر. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہمارے نبی کے پاس ہوگا. ولا فخر وما من بنی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. بنی آدم سب کی سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بچے گا بھی وہی جو ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے گا. ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین فلا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر. میں کون ہوں؟ قائد المرسلین. یہ کون ایسی قائد اعظم ہے جو کہ دنیا دے قائد اعظم جو ہے ابا جو کہ دنیا دے سمجھ گنو جتنی دہا ہون تک احسان ہوں دے، بلکہ آتے خالق پاکستان لفظ بیانی ہم دا انہیں لوگیں کو بانی پاکستان ڈھیرے خالق کیا ہوں دے، لیکن کہتے ہیں شرماتے نہیں ہیں. شرم سیکھا ہو تو. ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ قائد الاعظم. کیا حد ہے؟ قائد المرسلین، مرسلین کا قائد. ولا فخر انا خاتم النبیین ولا فخر. اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کے دن آئے گا، قلت امام النبیین، میں تمام نبیوں کا امام بنوں گا، وصاحب و شفاعتہم، اور سفارش والا بنوں گا، غیر فخر. ورفعنا لک ذکرک کو پڑھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو پڑھو، وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کو پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کو پڑھو. سبحان اللہ. یہ ساری عظمتیں کس کی ہیں؟ میرے پاک پیغمبر کی ہیں. یہ مطلب ہے ورفع بعضهم درجات. باتینا عیسی ابن مریم البینات، یہ فضائل عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو. قرآن ہے کوئی پیغمبر ہی ہو جائے کہنی جائے پیو دا نال نال ذکر ہوئے اللہ ماشاء اللہ. داؤد علیہ السلام سلیمان دا ذکر مل پم دے، لیکن کہیں پیغمبر دی ماں دا ذکر ہی کہنے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ قرآن میں عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، مطلب ماں دا نام ہے. یہ ہر موقع پر رد ہے عیسائیت کا، جو کیا کہتے ہیں ابن اللہ ہے، اللہ ہے، ثالث و ثلاثہ ہے. تو ہر جگہ اللہ کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ بن مریم. فضائل عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو البینات. یہ معجزات ہیں، معجزات. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی عجیب معجزات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ خدا ہے. مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، کوڑ والی مرض کو
شفا دینا، تو بس اس سے شبہ پیدا ہو گیا۔ بات عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، یہ دوسری عظمت آ رہی ہے۔ محافظت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بڑے تھے یہود، ہر وقت قتل کا پروگرام ہوتا تھا، تو اللہ نے عیسیٰ کی ساتھ ڈیوٹی لگا دی، تو سیکورٹی ہیں عیسیٰ دی نال بدر ہے، جتنا عیسیٰ اتنا جبریل ہے نا، کہ اتنی جہاں تم وہاں ہم، یہ میڈیا والے آتے ہیں نا، جہاں تم وہاں ہم، تو جہاں عیسیٰ وہاں جبریل۔ ایدناہ بروح القدس، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تقویت دی ہم نے عیسیٰ کو بروح القدس، جبریل علیہ السلام کے ساتھ پاک روح۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ بتاؤ تسلی رسول اللہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ توجہ کرو، اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دینا تو کی خامانے کوئی سب کو ہدایت دے دیتا۔ جب سب کو ہدایت دے دیتا اختلاف نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا، قتال نہ ہوتا، جہاد نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایسے نہیں چاہا۔ اللہ تعالی یہ عالم ما تحت الاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ ہدایت لے بیٹھا نہیں تو ہوئے اور نہ چاہنے والے کو بھی دے سکتا ہے، شیطان کو بھی دے سکتا ہے یار، فرعون کو بھی دے سکتا تھا، نہیں آ رہا سمجھ میں؟ اگر چاہتا تو کیا مانے تھا، قدرت کے سامنے کیا حائل تھا، لیکن میرا اللہ کی حکمت ہے، لوگوں کے اونچا نیچا دکھانا ہے، اس لیے اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی، ہدایت کا سبب رکھ دیا ہے، لہذا انبیاء آ رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، کوئی ایمان لا رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، لہذا حکم قتال ہو رہا ہے، حکم قتال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، درجات بڑھ رہے ہیں، درجات بڑھ رہے ہیں۔ یوں تو کیا کسی کو مقام ملتا، کیا کسی کو عظمت ملتا، کسی کے کارنامے میں، اعمال نامے میں کچھ اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے، ہدایت ہے اس کے پاس، لیکن محنت ہدایت کی تمہارے ذمے لگا دی ہے، اور اس کا اہم پہلو جہاد ہے، ہدایت کی محنت کا اصل پہلو، ٹھیک ہے، اس کو دعوت کہہ دو، دعوت اور جہاد میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہے ایک، آ رہا ہے سمجھ میں؟ بس فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تسلی خاتم الانبیاء، اگر چاہتا اللہ پاک، کیا چاہتا؟ سب کو ہدایت دینا، تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ جو ان کے بعد ہے، من بعد ما جاءتهم البینات، دلائل کے آنے کے بعد بھی، ولیکن اختلفوا، یہ امم سابقہ کا اختلاف، جب اللہ نے نہیں چاہا سب کو ہدایت تو اختلاف ہوا، فآمنا ومنہم من آمنا، یہ بیان اختلاف ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، ومنہم من کفر، کچھ لوگوں نے کفر کیا، جب کچھ ایمان لائے کچھ کفر کیا، اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا تو حکم قتال آ گیا، حکم جہاد آ گیا۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، مختاریت باری تعالیٰ، دوبارہ وہی مضمون ہے، اگر چاہتا اللہ پاک مقتتلوا، نہ لڑتے، کیا مطلب؟ اختلاف نہ کرتے، لڑتے نہ، لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے، بلاکن اللہ، تصرف باری تعالیٰ، مختاریت باری تعالیٰ، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اب سب کچھ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، یہ رکوع نمبر 34 ہے، پہلے بھی ترغیب جہاد، اب ترغیب انفاق ہے، دوسرا ربط بتا رہا ہوں، تلک الرسل فضلنا،
اس بات رسالت تھا، انک لمن المرسلین اس بات رسالت تھا، اب اس بات توحید ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے رسول آ کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ قولو لا الہ الا اللہ، اب اس بات توحید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ترغیب انفاق ہے، خصوصی خطاب ہے، تعجیل انفاق۔ یار خرچہ تو کرنا ہی ہے لیکن مرنے سے پہلے کر لو، مرنے سے پہلے کر لو، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ تو بہرحال نیا حکم میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں لے آؤں گا، 35 حکم ہو چکے ہیں، 36 کا انتظار کرو۔ جہاد اور انفاق، اب انفاق کی باتیں چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ترغیب انفاق ہے، تعجیل انفاق ہے، وقت انفاق ہے۔ او ایمان والو خطاب خصوصی ہے، انفقوا خرچ کرو تو مما رزقناکم، کہاں سے؟ مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وقت انفاق ہے من قبل، اس سے قبل ان یأتی یوم، ایسا دن آ جائے لا بیع فیہ ولا خلہ، یہ تذکیر بما بعد الموت ہے، شدت یوم القیامت بھی ہے۔ ایسے دن سے پہلے جس دن کے اندر نہ کوئی بیع ہوگی، ولا خلت اور نہ کوئی یاری سے دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ فی تشفیع کاری اور شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اب مطلب کیا نکلا؟ اگر خدا سے یاری لگانا چاہتے ہو، اپنے لیے کوئی شفاعت کا انتظام کرنا چاہتے ہو، تو دنیا ہے نا تمہارے پاس، اللہ کو دے دو، اللہ سے بیع کر لو، اللہ سے بیع کر لو، جان دے دو، مال دے دو، جنت لے لو، یہ بیع ہو گئی۔ اللہ سے دشمنی چھوڑو، یاری لگا لو، دے دو جان مال، اللہ کو یاری لگ گئی، اور اللہ سے دوستی قائم کر لو۔ اب شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ملا رہی تھی ہم کا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، انفاق کرو یہ بیع ہو گئی، انفاق کرو خلہ ہو گیا، انفاق کرو شفاعت ہو گئی۔ والکافرون هم الظالمون، نتائج کفار کا بیان، اور کفر کرنے والے یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ توحید کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 اصول چل رہے تھے، رسالت، قیامت اور توحید، تو گویا کہ 2 مضمون نال نال این، رسالت آئی ہے، قیامت بھی آئی ہے، اب توحید آ رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ اس کے فضائل احادیث میں کثرت کے ساتھ ہیں، مجملاً تھوڑی سی عرض کرتا ہوں صرف۔ قرآن میں جتنی آیات ہیں، سب آیات سے یہ اعظم آیت ہے اور افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب سے حضور علیہ السلام نے پوچھا قرآن میں اعظم آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، فرض نماز کے بعد، اب جنت میں سوائے موت کے کوئی مانع نہیں ہے، بس موت کا نہیں، ورنہ جنت تیار بیٹھی ہے، مرن دی دیر جنت جوے سے جائے۔ اور کیے نا دل کرسی، ہاں واقعی اوکھی ہے۔ سلام پھرن دے بعد یہی بھجدے بندہ جی میں گارے دے بیٹھا ہوئے، ٹپیا بیٹھا ہوئے امام دے پچھوں، سڑیا بیٹھا ہوئے، تراویاں کیا 8 تراویاں دے بعد بھج میں سے کیا دل کرسی پڑھ سے۔ تو بہرحال
اس آیت میں 10 جملے ہیں، 50 کلمات ہیں، اور ہر کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں۔ یہ آیت توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیٰ کا مظہر ہے، اللہ کی صفات عظیمہ اس کے اندر مذکور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگایا تھا صدقۃ الفطر کی حفاظت، کھجوروں کی حفاظت۔ رات کو ایک بار دیکھا ایک آدمی کھجوریں اٹھا رہا تھا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا حضور علیہ السلام کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے منت کی، میں غریب ہاں، محتاج ہاں، میں کو چھوڑ دا، اللہ کہنا ہو سا۔ صبح حضور علیہ السلام کو بتایا، فرمایا کوڑ مار گیا اسی۔ اب تو ابو ہریرہ منتظر تھے، آ گیا، پھر پکڑ لیا، پھر وہی بات چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا وہ آئے گا۔ تیسرے دن اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں چھٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑ جا، مہربانی کر، محتاج آ، فقیر آ، کہنا ہو سا کہ کہنا تو بےمان روز کوڑ مرے نہیں تو آؤ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کر، میں نہیں آؤں گا۔ بتا، اگر جب سونے لگے نا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور علیہ السلام کو بتایا، آپ نے فرمایا ہاں تھا بڑا جھوٹا لیکن تمہیں سچ بتا کے کیا ہے۔ پتہ ہے یہ کون تھا؟ کہ کہنا سی کہ ابلیس تھا۔ یہ آج ہمیں بہت شکایات ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ہم سنت عمل کے مطابق سوتے نہیں ہیں۔ کم از کم انسان کچھ سور، کچھ آیات حفاظت کی پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ سارا گھر، اپنی جان مال محفوظ رہے گا۔ ان میں سے ایک آیت الکرسی بھی ہے۔ تشریح کا دل تو چاہ رہا ہے لیکن 2 جملوں کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وجود باری ہے، الوہیت باری ہے، حصر الوہیت فی ذات اللہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کی ذات، اللہ کیا دنا ہے؟ وہ بسم اللہ میں بتایا تھا، اللہ کی ذات جو تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جمیع نقائص سے پاک ہے، وہی اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور مانا آ گیا اسے، وہ ذات اور جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے، جمیع نقائص سے پاک ہے، وہی ذات ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو معبود وہی بن سکتا ہے جو تمام کمالات کے ساتھ متصف ہو اور تمام نقائص سے پاک ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر 2 صفتیں اللہ نے اپنے ذکر کی ہے۔ پہلی صفت الحی، ہمیشہ زندہ۔ یہ قد میں باری ہے، جب سے ہے حی، جب تک ہے حی، کب سے ہے کب تک ہے آج تک دنیا نہیں بتا سکتی۔ حی، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ حیات کے ساتھ متصف۔ قیوم، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے سمجھنا کہ وہ قائم بذات ہے، خود کھڑے، خود ہے اور خود کھڑے، اور اس ساری کائنات کو اس نے کھڑا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود قائم ہے اور ساری کائنات کو اس نے قیام بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ القیوم، اور مبالغے کے ساتھ مطلب کیا نکلا؟ یہ 2 صفتیں میرے اللہ کی ہیں، ہمیشہ حی، القیوم۔ مخلوق میں سے کسی کو قیوم کہنا، ماننا شرک ہے۔
عبد القیوم کو قیوم بولنا بھی گناہ ہے. عبد القیوم ہو سکتے ہیں لیکن ہاں عبد القادر قادر بھی ہو سکتا ہے انسان، کوئی بات نہیں. تھوڑا سا قیوم بالکل نہیں بن سکتا. قیوم کوئی نہیں بن سکتا. 12 سال دے بیڑے تارا والے کوڑ سارے کائنات دا دکھائیں کسی کتاب میں. بڈھا کیوں ہوا بلا؟ پہلے یہ گال کرو کہ کیا ہو میرے پیرانے پیر پتہ کہ راز دیکھتا کہنا بیٹا ہوں ویلے کیوں نہیں سی بچا کی تھا امدہ بے سمجھ. القیوم قدم باری تعالی. الحی القیوم میں اسم اعظم ہے یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. عند الباس الحی القیوم. بس یہ لمبا چوڑا وقت نہیں بیان کر سکتا. اللہ لا الہ الا ہو الوہیت باری تعالی. اللہ کا معنی میں نے کر دیا کیا؟ جو جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ متصف، جمیع نقائص سے پاک، وہ ایسی ذات ہے کہ لا الہ نہیں کوئی معبود مگر وہی. الحی القیوم یہ صفات باری کا بیان ہے. ہمیشہ زندہ القیوم، خود بھی قائم تھے لوگوں کو بھی سنبھالنے والا. یہ زمین پانی دیتے ہیں کہیں روکی ہوئی ہے. آسمان نے تلو ہے نا ستو ہے نہیں کہیں روکیا ہوئے ہے اللہ نے. پانی میں کشتی ہے کس نے روکی ہوئی ہے؟ تو میں تو ٹردے ودے سے یار کیا انہیں ٹردے ودے سے کسی نے ہم کو سنبھال رکھا ہے. یہ 5 من دی لاش اور زمین دوتے پیر تے ایک پیر او بھی اتنے والا ٹھاندا کہنی یعنی ٹر دو یعنی دھرک دو کہیں ویلے تو ایویں لگتے نہیں جگہ اتنے زمین نال ڈنگا لگتا کہنی پیا. یہ کون سنبھالی کھڑے؟ یہ پرندے جو آج ودن چے زمین اسمان دے درمیان کہیں سنبھالے ہوئے کہیں ویلے پر این کریں دن کہیں ویلے کہیں نہیں کریں دن ایویں ویندے پھر. انہیں دا کوئی کمال کہنی ایک ذات ہے القیوم. انہیں ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے. ساری کائنات نیند کر رہی ہے اور اس نے نیند والوں کو بھی سنبھال رکھا ہے. کوئی بلا نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی، نہ گنے لینے نہیں لگتا. مچھر دلاو ہے نال کے. یہ بھی امتحان ہے بندے دا، آزمائش ہے بندے دی. سمجھ آئے؟ ہاں. جنگل میں بھی انسان سو جاتا ہے کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. القیوم جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اذا لا شبہ. بابا ساری دنیا کو نیند دیتا ہے، خود نیند سے پاک ہے. جس کو نیند آئے نا وہ قیوم نہیں بن سکتا. نیند خود ہی کہیں قائم بے کو کیا قائم کرے سے. جس کو نیند آتی ہے وہ نہیں بن سکتا قیوم. اس لیے جو قیوم ہے اس کو نیند نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تنزیہ الرحمن عن النقائص. نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. بس مسئلہ تھا کیا مک. جب وہ معبود ہے، جب وہ حی ہے، جب وہ قیوم ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی، وہی ساری کائنات کا مالک ہے. حصر المالک فی ذات اللہ. اسی کے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ جب مالک خدا ہے کہ کو حق کے سفارش دا. مالک جانے تے مملوک جانے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا. نفی تشبیہ کاری کا بیان ہے. من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس؟ کہیں کو طاقت ہی کرنی آتے آ کے میں سفارش کرنا اللہ بھیجنے. یہ بھی میرے اللہ کی شفقت ہے، پیار ہے جن کو اجازت دے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وسعت علم باری تعالیٰ ہے نا اللہ کی صفات.
یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو لوگوں کے پیچھے ہے، فلا یحیطون بشیء من علمہ، سنو وہ سب کو جانتا ہے، ساری کائنات اللہ کے علم سے کچھ نہیں جانتی۔ دنیا میں جو علم ہے خدا کو علم ہے اس کا، اور جو اللہ کے پاس ہے علم وہ کسی کے پاس نہیں، الا بما شاء، مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہ کسی کو دیا۔ وہ قصہ ذہن سے لے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا آ گیا، وہ چڑیا نے سمندر سے چونچ بھری تھی، کیا کہا تھا حضرت خضر نے؟ تیرا علم، میرا علم، ساری کائنات کو جو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ تو لا یحیطون بشیء من علمہ، یہ کائنات کا عجز ہے، ما سوی اللہ سے علم کلی کی نفی۔ اب کوئی کہا تھے فلانا عالم علم غیب، عالم ما کان ما یکون، بابا جھلیج اتنا زیادہ نہ بھوتا مار، پڑھ قرآن دی آیت کتنی ہے تام، فلا یحیطون بشیء من علمہ، ما سوی اللہ سے علم کلی کی نفی، اور نہیں احاطہ کرتے ساتھ کسی شے کے اللہ کے علم سے، الا بما شاء، یہ شفقت خدا بندی ہے، مختاریت باری تعالیٰ، مگر وہ جو اللہ پاک چاہے۔ بس یا کرسیہ، یہ عظمت خدا بندی کا بیان ہے، لمبی بات نہیں کر سکتا، یا تو متشابہات سے ہے۔ اللہ دی کرسی اتنی وڈی ہے کہ آسمان زمین ہوں دے اندر ایمیں لگ دیں جی میں ایک ڈھال زمین اچ پی ہوئے، سمجھے؟ بس یا کرسی، اس کی کرسی آسمان سے وسیع، زمین سے وسیع، متشابہات سے اللہ جڑے۔ یا رسول خدا پاکستان دا وزیر اعظم دی کرسی کہنے ڈٹھی تو خدا دی کرسی کی تھوڑے کوئی دیکھا ہے تڑ سے، کوئی گیا ہوئے ہوتے آسمانے تے دیکھا ہوئے تڑ سے، آج انہیں آنکھ لیتی ہے منو وسع کرسی ہو یؤمنون بالغیب۔ ویسے بعض لوگوں نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں، کرسی سے مراد علم ہے، اور علم کو اور کرسی کو مناسبت بھی ہے، کرسی بوجہ علم کے ملتی ہے، اور کرسی بوجہ علم کے ملتی ہے، جیو جا علم ہو جی کرسی۔ اب علم وسیع، کرسی وسیع۔ دوسری تفسیر، کرسی سے مراد بادشاہت ہے، کرسی بادشاہ کو ملتی ہے، تو اللہ کی بادشاہت آسمانوں سے وسیع، زمینوں سے وسیع، ڈھیرے۔ بس یا کرسی عظمت خدا بندی کا بیان، فراخ ہے اس کی کرسی، لفظی معنی کرا کھلی ہے، کھلی کس سے؟ آسمانوں سے اور زمین سے، فلا یعوذہ حفظہما، محافظت باری تعالی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ساری کائنات کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ اب شبہ ہو سکتا ہے نیندر کہنی، اونگ کہنی، ہر وقت ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، اللہ کے بلے تھکتا بندہ ہو سے اب اپنے سے کیا کیتی بیٹی بولو ازالہ شبہ محافظت باری تعالی، فلا یعودہ نہیں تھکاتی اللہ کو حفظہما، ان کی نگرانی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، رفعت شان الہی، عظمت شان الہی، وَهُوَ الْعَلِيُّ، واللہ پاک بلند ہے، العظیم عظمت والے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، انک لمن المرسلین میں اس بات رسالت تھا، پھر توحید تھی، رسالت اور توحید اسلام کے اصول ہیں، تو توحید اور رسالت دلائل سے واضح ہے، کھلے دلائل ہے توحید پر اور رسالت پر، اور ایہو دین دا نچوڑ ہے۔ جب دلائل سے ایک بات واضح ہے، اب عوام کی مرضی، ایمان لائے کفر کریں، مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے دین میں دخول کا، ضرور کلمہ پڑھو، ضرور مسلمان تھی وہ جرا نہ تھی وہ مارگت ہو، نہیں ہے، بلکہ قتال کہتا ہے کہ قتال تھا شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کافر ہے
وہ کوئی شر فساد نہیں کرے دا، تو کو آتے آؤ تبلیغ کرو، نہیں رکاوٹ کرے دا، اور کہنی کتاب اس لیے ہے نا شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ اب کوئی شر و فساد نہیں چاہتا، اپنا مسلک ہے اختیار کرے۔ ہمارے ملک میں ذمی و حضور کے دور میں کیا یہودی نہیں تھے؟ مجوس کے ساتھ صلح نہیں ہوئی تھی؟ بس یہ کچھ ہے۔ اگر کوئی لڑنا نہیں چاہتا، اسلام کی غالبیت تسلیم کرتا ہے، ماتحتی قبول کرتا ہے، اسلام ایسے لوگوں کو برداشت کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، آنا سمجھ آئے؟ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر دین کے اندر۔ قد تبین الرشد من الغی، علت عدم اکراہ۔ لا اکراہ فی الدین کا ربط بھی بتایا ہے، عدم اکراہ فی الاسلام۔ قد تبین الرشد من الغی، علت عدم اکراہ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ کیا ہدایت ہے، کیا گمراہی ہے، کھلی جلی بات ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، راہ ثواب کی تاکید۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس وہ آدمی جس نے انکار کر دیا طاغوت کا۔ طاغوت کا معنی گمراہ کرنے والا۔ اب عام ہے جو تے سید تمام کا شیطان ہے، تو طاغوت شیطان کا بھی نام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جس نے انکار کر دیا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا۔ اب راہ ثواب پانے والوں کے نتائج، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ بس اسلام آتے چے، بس میں سمجھو مضبوط مومن ہے، مضبوط اسلام ہے، مضبوط ایمان ہے، ہاتھ میں کڑا اسلام کا موجود ہے، انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ سمیع العلیم، مستطر میں باری تعالیٰ، اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ دین میں اکراہ نہیں ہے، اب مرضی کہ کفر کرے کوئی ایمان لے آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، نتائج مومنین، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اولیاء الرحمن کی صفات، نتیجہ مدد، اللہ جو دوست ہے، مدد کرتا ہے، وہ کیا مدد ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہر ہاتھ بتی بلوندی، یہ مطلب ہے کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے، توحید کی طرف، سنت کی طرف، ہدایت کی طرف۔ یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اولیاء الرحمن کے نتائج ہیں، اولیاء الرحمن کی صفات، اولیاء الشیطان کی پہچان۔ اولیاء الشیطان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت۔ اب طاغوت کے کارنامے صفات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نکالتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف۔ پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں آگ والے۔ تیسرا نتیجہ، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الذی حاج ابراہیم، رکوع نمبر 35 ہے۔ پہلے دلائل عقلی سے توحید خداوندی تھی، اب دلائل نقلی سے توحید خداوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سے اللہ کی توحید آ رہی ہے۔ ایک اور ربط بھی بتا رہا ہوں، ما قبل میں اولیاء الرحمن کا تذکرہ تھا، اولیاء الرحمن کا تذکرہ تھا کہ اولیاء الرحمن کے اللہ مدد کرتا ہے۔ اب اولیاء الرحمن کی نصرت کا نمونہ دیکھو، اللہ پاک اپنے دوستوں کو کیسے مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیسے مدد کی، عزیر علیہ السلام کی کیسے مدد کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کا اور قصہ بھی آ رہا ہے۔ الم تر الذی حاج ابراہیم، ربط بتا دیا ہے، رکوع کو شروع کر رہا ہوں۔ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ملت ابراہیمی بھی چلی تھی کہیں، اب دوبارہ عود ہے اس کی طرف۔
ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے نمرود کا زمانہ تھا، ساری کائنات کا وہ بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، اور اس کا ایک وزیر آزر بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا ابا تھا۔ گھر میں بھی جنگ ہوئی، اب جھگڑا ہو رہا ابراہیم کا اور بادشاہ نمرود کا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، دلائل نقلی کے ساتھ توحید خداوندی کا اس بات، بیان جدال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا باہم مجادلہ تے جھگڑا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف اس آدمی کے حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا؟ کس میں کیا؟ اسلام آباد میں؟ اسلام آباد ہمیں بھی وزارت میں نونا فی رب ہی، رب کے بارے کے اندر جھگڑا کیا۔ سبب جدال جھگڑا کیوں کیا؟ ان آتا اللہ الملک، یہ ہے اصل سبب نبوت دا اور حکومت دا۔ اللہ جائے کو نبوت نے دے نا، حکومت والے لڑ دیں، وہ حکومت والے لڑ دیں۔ اب حکومت جو ملی ہے نبوت والوں سے لڑ رہے ہیں۔ ان آتا اللہ الملک، یہ سبب جدال کا بیان، یہ کہ اللہ پاک نے اس کو بادشاہت دی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، وقت جدال کا بیان، دلیل ابراہیم علیہ السلام، جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ہے نمرودا تو آپ کو رب سڑے دی اگے ہاں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھتے تھے تو کہنے منے دا، اگر کہنا تو کہہ کو بنے دی، اگر فلانے کو تیرا رب کیا کریں دے؟ اب دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ رب الذی، وہ جو حی القیوم ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، یحیی و یمیت، احیا بھی اس کے ہاتھ میں، اماتت بھی۔ ہاں جی، اذ قال ابراہیم، دلیل ابراہیم ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ذات ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اب نمرود کا دعویٰ، نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ تفصیل میں جا نہیں سکتے یار، کیا کرے، رب رسے مت کھسے، بادشاہ وقت ہے اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جاہل اتنا ہے احیاء اماتت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا تو اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ دو قیدی منگوائے، ایک مجرم ایک غیر مجرم، مجرم کو چھوڑ دیا، غیر مجرم کو مار دیا، کہنے لگا دیکھ میں کتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بلے بلے والا بندہ ہے، پاگل دا پاگل ہے، الو دا پٹ ہے، اکلو خالی ہے، تاڑیاں نہ مارو ہی دے گو رو بلو، اندھے نہ کو روما نہ کینا زیان ہے، گوہ دے سامنے برڑی وجاون دا کوئی فائدہ کہہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس بحث میں بھی نہ گئے۔ 12 بجے اٹھتا میں کو 2 بجے ٹائم ملی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، قال ابراہیم کیا کہہ رہا تھا؟ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ توجہ کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نا دلیل کو بدل گئے۔ کیوں بدل گئے؟ یہ عقل دا مویا ہے، عقل دا ماریا ہے، مطلب یہ بندے مار گئے ہی میں، ان کو تو احیاء اماتت مانا گا نہیں ہوں۔ بس ابراہیم علیہ السلام دلیل بدلیے، بدلا رب الذی یحیی و یمیت نہیں سمجھا تو سوڑو، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، یہ سورج مشرق کو ہم دے نا مغرب والے پاسے میرا خدا کے نہیں ہوتے، وہ اتنی گال کرتے مطالبہ فاتح بہا من المغرب، اور دین بھی کی تھی اور فاتح بہا من المغرب کہنا کہ تھوڑی جی گال اتنا بھی آگ سکتا ہاں۔
میں لے آتا ہوں مشرق سے، تو خدا کو آنکھ مغرب سے لے آ۔ کہہ سکتا تھا لیکن اللہ نے زبان بند کر دی، موقع نہیں دیا کہنے کا، چپ۔ فبہت الذی کفر، فضوت روٹ گیا، ڈر۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو دلیل سجھانے کی ہدایت نہیں کرتا۔ آئی نہیں گال، بول ہی نہیں سکیا، اگر ناکھے آ جا سنو، اگر کہہ دیتا تو میرا اللہ مغرب سے سورج لے آتا، پھر قیامت ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے توفیق نہیں دی، منہ بند کر دیا کہ بس ایک وقت آئے گا سورج مغرب سے، جب آئے گا پھر نہیں آئے گا۔ حکمت بھی سمجھ لی۔ اذ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی، ابراہیم علیہ السلام کے دلیل نمبر 2 طریق مناظرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بشم، تاکہ اللہ پاک لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتبع من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، غالبیت ابراہیم ہے، مغلوبیت نمرود ہے۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ نتائج کافرین، نتائج ظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک نہیں ہدایت دیتا قوم ظلم کرنے والوں کو۔ کیا مطلب ہدایت کا؟ دلیل پکڑنے کا ڈھنگ نہیں دیتا۔ ابھی جیسے میں نے بات کر دی، یہ اولیاء الرحمن کی نصرت ہو گئی، اور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اس کا بھی نمونہ ہو گیا کہ جو طاغوت والے ہیں ان کو دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنوں کی مدد کرتا ہے۔ اب اولیاء الرحمن کی نصرت کا نمونہ نمبر 2، اللہ نے کہا نا، ابراہیم نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، تو اللہ نے اس کے 2 قصے بتا دیے۔ او کالذی مر علی قریہ، یہ سفر عزیر کا بیان ہے، یا مثل اس آدمی کے مرہ جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، بیت المقدس ہے، حالت قریہ کا بیان، وہی خاویۃ، اور وہ گرنے والی تھی اپنے چھتوں پر۔ ہمیشہ دیکھا ہوگا جو مکان گرتا ہے نا، پہلے چھت ڈھاندی ہے، بلا چھت ادھر سے دیوارہ ڈھے پہنچتے ہیں، آہستہ 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 آہستہ۔ تو یہی مطلب ہے، وہ خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ حضرت عزیر کے تعجب کا بیان، حضرت عزیر نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مرنے کے بعد؟ یہ تو فینال ہو چکا اشعار، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اب تجویز خدا بندی ہے، فاماتہ اللہ مئۃ عام، فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی 100 سال۔ ثم بعثہ احیاء بعد الاماتۃ، پھر اللہ نے اس کو اٹھا دیا۔ قال کم لبثت، ارشاد خدا بندی ہے 100 سال دے بعد اللہ پوچھتا پہ ہمیں عزیرہ، او میرا پیارا، کم لبثت، کتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو؟ جواب آ رہا ہے عزیر علیہ السلام کا، حضرت عزیر سے غیب کے نفی کا بیان۔ قال لبثت یوما و بعض یوم، میں تو ایک دن ٹھہرا پورا، ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اطلاع خدا بندی ہے، عزیر علیہ السلام سے غیب کی نفی ہے۔ 100 سال والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن، یہ تو نبیوں کا حال ہے، دیگر کا کیا حال ہوگا؟ بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے ہو، قدرت خدا بندی ہے۔ سفر میں سواری کے لیے حمار تھا، کھانے پینے کے لیے بھی انتظام تھا، زاد راہ تھا، اللہ نے قدرت کے دکھائی، نہ پانی خراب ہوا نہ کھانا خراب ہوا، لیکن حمار کا کھانا خراب ہو گیا۔ حمار کو موت آ گئی، نہ ہڈیاں لبدیاں نہ چمڑا لبدا، نہ مرن والی بلا مر گئی، کھانا تازہ نرم گرم 100 سال تک کا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟
قدرت خداوندی کا بیان. فانظر الی طعامک، بس دیکھ تو اپنے کھانے اور پینے کی طرف. لم یتسنہ، یہ بدبودار نہیں ہوا. تجوید خداوندی ہے. فانظر الی حمارک، دیکھ اپنے سواری کو. الی حمارک، اپنے حمار کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، حکمت احیاء عزیر کا بیان. حکمت احیاء دور ہو جہاں لوگ باس بعد الموت کے منکر ہو گئے تھے کہ مرن دے بعد کہیں نہیں اٹھنا. اللہ عزیر کے ذریعے سے اس مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے تھے. تو حکمت احیاء عزیر علیہ السلام. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو بنائیں نشانی واسطے لوگوں کے. منظر العظام، یہ تجویز خداوندی ہے. حمار کو دیکھ، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ. کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها، پھر دیکھ ہم ان کو کیسے گوشت پہناتے ہیں. اب آٹومیٹک سارا کو تھیمڑ پہ گیا. ہڈیاں پہ نکلتے تھے، جڑیاں پہنتے وہ تو گوشت پہ کیندے تھے، چمڑا تھی نہ پہ بلا روح پہ گئے. اٹھی تھے ہینگن پہ گئے. فلما تبین لہو، جب حضرت عزیر کے لیے بات ظاہر ہوئی. مشاہدہ عزیر علیہ السلام، مسلک عزیر. حضرت عزیر نے کہا عالم ہو، میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت باری تعالیٰ، بے شک اللہ پاک ہر شے پر قدرت والا ہے. اے ہونا نبی آج کل تک ہونا نا اسجا پپاری کہ اسی میں ہی کر رہا تھے، وہ کر رہا تھے، وہ کر رہا، میرے سارا کرم تینوے. یہاں کیا کہہ رہا ہے نبی؟ سب کچھ قدرت میرے اللہ کی. بِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي، پھر داستان ابراہیم ہے اور اولیاء الرحمن کی نصرت کا نمونہ نمبر 2 ہے. بالکل مختصر بات کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اس بات کو مانتے تھے نا کہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. مانتے تھے نا، ایمان تھا نا، تبھی تو نمرود کے سامنے دعویٰ کیا تھا. لیکن نمرود نے کہا تھا انا احیی و امیت. تو ابراہیم علیہ السلام اب چاہتے تھے ایک چیز پر میرا ایمان ہے لیکن مشاہدہ نہیں ہے. جب ایک چیز پر ایمان ہو مشاہدہ نہ ہو تو ذہن میں کچھ احتمالات ہوتے ہیں. شاید ایسے ہوتا ہوگا، شاید ایسے ہوتا ہوگا، شاید ایسے ہوتا ہوگا. پھر جب اس صورتوں میں سے ایک صورت انسان دیکھ لے پھر اطمینان ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات کہ مردوں کو زندہ خدا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، لیکن کیسے کرتا ہے دیکھا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ سے سوال کر اللہ دکھا دے. کل کو متا ولا یو دے سور لال ولا مرادرا کرنا پوے ولا میں آقا ربی الذی یحیی و یمیت. تو اللہ کیا کہ انا احیی و امیت، میں کو دکھاوا تو صحیح کریں دے. بھلا ہوئے میں کرے سا پرندے کو چاک ہنسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے سا، کو چھڑے سا آسا کر زندہ. پہلے تو پتہ کہہ رہا طریقے دا ہی وقت اللہ دکھا لیتے وقت ہی کر سی. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کو شک تھا. یہ سارا قصہ کیا بتا رہا ہے؟ شک کا. اب جو میں نے بات کی بات نکل آئی. پھر بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفائی دی ہے. اللہ کو پتہ کہ ابراہیم کا ایمان ہے، لیکن اللہ نے پھر پوچھ لیا اولم تو میں تیرے ایمان کا نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ابراہیم نے کہا بلا اللہ سے ایمان تو ہے میرا، بلا کلے. بس ایو فرق تھا اطمینان کا تے ایمان دا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي، یہ داستان ابراہیم ہے، درخواست ابراہیم. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب ارنی مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے. قال جواب درخواست اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لے آتا. قال جواب بلا ہاں ایمان تو ہے. حکمت سوال ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تجوید خداوندی ہے. اللہ پاک نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، کتنے پرندے پکڑ لے.
4 مور، گدھ، کوا اور بل. کون سے 4 پرندوں کے نام لے لیے؟ مور، گدھ، کوا اور بل. پکڑ لے 4 پرندے. سرہن الیک، یہ تجوید خداوندی بھی ہے، حکم خداوندی بھی ہے. سرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کر، ان کو اپنی سیٹی، اپنی کھڈی جا سارا انہیں کو میلان کر کے نسل اے سرہن الیک، ان کو اپنی طرف میلان کر لے. ثم جعلا کل جبل، پھر تجویز آ رہی ہے، کر تو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ. کیا مطلب ہے نا؟ چاروں کو ذبح کر دے، ان کے گوشت آپڑ میں رلا ملا دے، پر بھی رلا ملا دے، پہاڑوں پر جو تمہارے قریب ہیں ڈال دے. پھر اس کے بعد سمت وہنا، یہ حکم خداوندی ہے، پھر ان کو بلا. اب کیا ہوگا؟ یاتین کا سایہ، قدرت خداوندی ہے، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. اور ایسے ہوا، ایسے ہوا. اللہ، ابراہیم کی چھری کے نیچے اسماعیل ہے. ابراہیم کی چھری کے نیچے اسماعیل ہے. زور لگا رہے ہیں ذبح کرنے کی، نہیں ہو رہا. آج چھری کے نیچے 4 پرندے ہیں اور ذبح ہو گئے ہیں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں میں نے یوں بچایا، یہاں میں نے یوں بچایا. چل تو نے مار دیا ان کو، میں زندہ کرتا ہوں. بلا ان کو، بلایا، دوڑ کے آ گئے. ثم ادعوہن یاتینک سایہ. وعلم تنبیہ ہے، اور جان لو ان اللہ، غالبیت باری تعالیٰ، حکمت باری تعالیٰ، بے شک اللہ پاک غلبے والے حکیم حکمت والے ہیں. بہت سی باتیں کرنی تھی، چھوڑ دی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ استغفر اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم. لا الہ اللہ. اچھا میں کہوں کہ کتنی Yeah,